ایک انہوں نے کوشچن کیا کہ کسی خاتون کا نکاح ہوا اور پتہ چلا کہ جب نکاح ہوا تو 4 ماہ کا حمل ان کو تھا، یعنی وہ کوئی ناجائز تھا، تو انہوں نے پھر اس کو ضائع تو کروا دیا، لیکن یہ نکاح صحیح ہوا یا نہیں ہوا؟ پہلی بات یہ کہ دیکھیں 4 ماہ کا جب بچہ ہو جاتا ہے تو اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ قصور گناہ کرنے والوں کا ہے، اس بچے کا کوئی قصور نہیں تھا، اس لیے جس نے بھی اس کو ضائع کروایا سب کے سب گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے۔ یاد رکھیں کہ 4 ماہ کے بعد جب بچے میں روح پڑ جاتی ہے، اس کے بعد اس کو ایبورشن کروانا، ختم کروانا اس کے قتل کرنے کی مثل ہے۔ اس لیے جتنے بھی سب کے سب تھے سارے کے سارے گناہگار ہوئے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، یہ بچہ بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا اور حساب و کتاب لے گا، یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ تو پہلی بات تو یہ ناجائز ہوا، گناہ ہوا، اس پر سب توبہ کریں۔ وہ لڑکی بھی توبہ کرے کہ اس نے ایک تو پہلے گناہ کیا، پھر دوسرا یہ گناہ کیا، وہ زیادہ اس کی مرتکبہ ہوئی، اس کو شرم آنی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی ایسی عورت سے نکاح کرتا ہے جو پہلے سے ہی کسی شخص سے حاملہ ہے، نکاح بالکل درست ہے، نکاح بالکل درست ہے، نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے یہ دوسرا شخص یعنی عورت کا شوہر اس سے جسمانی تعلق قائم نہیں کر سکتا جب تک کہ بچہ نہ پیدا ہو جائے۔ اب تو یہ ایبورشن کروا لیا تو اس کے بعد جب مطلب صحت حاصل ہو جائے تو پھر وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہاں اگر کسی نے ناجائز تعلق قائم کیا، پھر حمل ٹھہر گیا اور ان دونوں نے ہی آپس میں شادی کر لی، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ جسمانی تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ یہ اجنبی کے لیے ہے کہ جس کا یہ بچہ نہیں تھا، اگر شادی کے بعد پھر ان میں تعلق قائم کرنا چاہیں یہ، تو جب تک بچہ پیدا نہ ہو تب تک نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک انہوں نے فرمایا کہ وراثت میں کچھ زمین ان کو ملی ہے تو اس پہ قربانی، حج اور میں لفظ شامل کر لیتا ہوں اور بھی شامل کر لیتا ہوں، زکوٰۃ کے احکام کیا ہیں؟ دیکھیں زکوٰۃ تو اس پر بالکل نہیں بنے گی، کیونکہ جو زمین مال وراثت کے طور پہ آپ کو ملی ہے یہ مال نامی نہیں ہے۔ مال نامی کا مطلب وہ مال جو بڑھتا ہے، اور اس کے اطلاق 5 قسم کے مالوں پر ہوتا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ ہے، مال تجارت اور جانور جو جنگل میں یعنی سال کا اکثر حصہ جنگل میں چرتے ہوں، ان کو مال نامی میں شمار کیا گیا ہے اور زمین اس میں شامل نہیں ہے، جو کیونکہ مال تجارت بھی نہیں، آپ کو تو وراثت میں ملی ہے، تو زکوٰۃ کا تو اس میں کوئی تصور نہیں۔ باقی حج اور قربانی بالکل اس کے اندر مال نامی ہونا شرط نہیں ان کے نصاب میں، تو اس لیے جب یہ زمین آپ کے ہاتھ میں آئی، اس کے بعد جب قربانی آئے گی تو اس کی قیمت کا اعتبار ہوگا اور بالکل آپ کو قربانی کرنی پڑے گی۔ اور اگر حج کا سیزن آ گیا ہے، جب یہ درخواستیں وغیرہ جمع ہوتی ہیں اور وہ زمین اتنی مالیت کی ہے کہ آپ اپنا اور اپنے محرم کا خرچہ نکال سکتی ہوں، تو پر آپ پر حج بھی فرض ہو جائے گا۔